Unmog, fuel for champions. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الأضحیہ ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام وصدق رسولہ النبی الامین الکریم فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مقدس آقا اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظیم بارگاہ میں محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ عید قرباں کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے کی ایک عظیم یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ خلیل کے معنی پیارا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ یوں تو مذہب اسلام میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو ایک انوکھے انداز میں باقی رکھا اور بڑی اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے مقدس خلیل ہیں کہ جن کی پوری زندگی آزمائش بھری رہی ہے، امتحانات سے پوری زندگی گزرے ہیں اور دین الہی کی تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی کو آپ نے صرف کر دی ہے۔ کون سی ایسی آزمائش تھی جو آزمائش آپ نے پیش نہیں کی؟ یوں تو دنیا میں انسان کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک تو اپنا مکان ہوتا ہے، ایک اپنی اولاد ہوتی ہے اور ایک اپنی جان ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر ہیں، ایسے مقدس خلیل ہیں، ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے ان تینوں چیزوں کی آزمائش میں کامیابی حاصل کی اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اللہ کا مقدس خلیل ثابت کر کے ہی دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے قریب پیدا ہوئے، وہاں آپ کے والد گرامی کا نام تارخ کے نام سے آپ جانے جاتے تھے، والد گرامی، اور آپ کے چچا کا نام آزر تھا۔ بعض لوگ اس میں مشکوک ہیں کہ آپ، چونکہ قرآن میں ایک جگہ پہ ذکر ہے تو لوگ آزر ان کے والد کو سمجھتے تھے، لیکن اصل میں ان کے والد تارخ ہیں۔ اور چونکہ آزر بت پرست تھے، بتوں کا کاروبار کرتے تھے اور یہ چچا تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ توحید پرست تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ چچا نے اپنے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی دنوں تک رکھا۔ آپ کی لڑائی سب سے پہلے اپنے چچا ہی سے ہوتی ہے، چونکہ گھر میں بت پرستی تھی اور بتوں کا کاروبار تھا۔ آپ اکثر اس سے اعراض کرتے تھے، نہ بتوں کے قریب جاتے تھے اور نہ ہی اس کاروبار میں شامل ہوتے تھے۔ ایک دن آزر نے کہا، آپ کے چچا نے کہا کہ میرے ساتھ تمہیں بازار چلنا ہے اور ان بتوں کی
خرید و فروخت میں تمہیں میری مدد کرنی ہے۔ جب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے گئے تو جب مارکیٹ کے اندر آپ بیٹھے تو آپ نے گندے پانی میں بت کو ڈبونے کے بعد میں اٹھا کر کے کہا، اے لوگو، یہ خود کو جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے تو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ اے لوگو، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ اب تمہاری مرضی، جو اپنے کو نہ بچا سکے اس کو خریدو یا اس کو بیچو یا اس کو اپنے پاس رکھو یا اس کو مانو، یہ تمہاری مرضی، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تمہیں نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ آزر سے ان کی بحث ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے گھر ہی میں لڑنا پڑا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ گھر سے آپ نکل پڑے۔ گھر سے نکلے تو اس وقت کا نمرود جیسا ظالم بادشاہ، سیدھے آپ ایک ظالم بادشاہ، ظالم حکمراں کے قریب پہنچے، اور پھر اس وقت آپ نے حق کا اعلان فرمایا اور لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پیش کیا، توحید ربانی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت پیش کی۔ ایسے وقت میں نمرود نے بہت ہی زیادہ غصے میں آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کرا دیا۔ پہلے تو گھر چھوٹا، گھر چھوٹنے کے بعد ایک ظالم حکمراں کے ہاتھوں آپ قید کر دیے گئے۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ کے جلانے کے لیے لکڑیاں تیار کی گئیں، اور اس طریقے سے آگ تیار ہوئی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی جل کر کے خاک ہو جاتے تھے، خاکستر ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ جب آزمائش کا وقت ان کے سامنے اس انداز میں آیا کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑی، آپ کے پیروں میں بیڑی، گلے میں زنجیر باندھ کر قید خانے سے باہر لایا جاتا ہے، اور لائے جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اے ابراہیم، ابھی بھی اپنے اس کلمے سے باز آ جاؤ۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے لوگو، میں اپنے کلمے سے نہیں بلکہ تمہارے گندے خیالات کو بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ تم جو شرک اور کفر کی گھنگھور گھٹاؤں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں اس سے نکال کر کے جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر نمرود نے کہا کہ انہیں جلانے کی پوری تیاری کی جائے۔ آخر کار جلانے کے لیے ترکیبیں لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ ابراہیم کو کیسے جلایا جائے۔ ایک منجنیق تیار کیا جاتا ہے جو دو بڑے بڑے بانس ہوتے ہیں، اور بیچ میں جس پہ پتھر باندھ کر کے اور دور تک پھینکا جاتا تھا، اس کو منجنیق کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو بیٹھال کر کے اور آگ کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہوا کا ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو آنن فانن اڑا کر کے اتنی دور لے کر کے چلا جاؤں کہ آگ کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ کیا میرا رب میری اس کیفیت کو نہیں جانتا ہے؟ میرا رب میری اس حالت کو نہیں جانتا ہے؟ مجھے آپ سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے مقدس خلیل نے جب جواب دیا، پانی کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے، اے ابراہیم، اگر آپ کہیں تو میں اتنی بارش کر دوں آسمان سے کہ آتش کدہ پورا بجھ جائے اور آگ کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے مقدس خلیل، اے اللہ کے دوست، اگر میری کوئی ضرورت ہو تو آپ بتائیں۔ تو اس وقت اللہ کے مقدس خلیل نے فرمایا کہ اے جبریل، کیا میں جس کا دوست ہوں وہ مجھ سے بے خبر ہے؟ کیا میرا پروردگار میری اس حالت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر نہ دیکھتا تو میں کسی کی مدد طلب کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میری کیفیت کو، میری حالت کو دیکھ رہا ہے،
اس لیے اے جبریل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے مقدس خلیل، اگر میری ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر لیں، اپنے رب کی مدد لے لیں۔ تو اللہ کے مقدس خلیل نے اس وقت ارشاد فرمایا اے جبریل مجھے رب سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا رب، میں اس کا دوست ہوں، اگر وہ مجھے اپنا دوست بنا رکھا ہے تو بلا شبہ اپنے دوست کی حالت سے باخبر ہے وہ، اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے جلانے پر راضی ہے تو اس کا دوست جلنے پر بھی راضی ہے، یعنی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ فرشتوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا واہ رے انسان تو کیوں نہ مسجود ملائک ٹھہرایا جائے، واہ رے انسان فرشتے تیرے آگے کیوں نہ سجدہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کو سن کر کے حضرت جبریل امی رب کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ ادھر سے نمرود کا حکم ہوتا ہے، منجنیق کے ذریعے سے انہیں آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ادھر ڈالا جاتا ہے، آزمائش ہو رہی ہے کہ میرا خلیل مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ادھر اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ اتنا سننا تھا کہ جو آتش کدہ جس کے اوپر سے پرندے اڑتے تھے تو جل کر خاک ہو جاتے تھے، وہی آتش کدہ پھولوں کا ایک خوبصورت باغ بن جاتا ہے۔ دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پھولوں کے باغ میں بیٹھالتے ہیں، چاروں طرف سے خوشبو آ رہی ہے اور اللہ کا مقدس خلیل اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی آزمائش نہیں پیش کی، جب رب نے آپ سے آزمائش طلب کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ Muscle More, purity, potential and perfection. Fuel for champions. سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن، اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہاں، خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔